اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد استغفر اللہ۔ انسان کو کیسی ہی مشکل کیوں نہ ہو، اسلام نے اس کا شافی حل دیا ہے۔ بس اس کو تلاش کر کے اس پر کامل یقین اور ایمان کے ساتھ عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ ہماری روزمرہ زندگی کے مسائل میں گھریلو مسائل خطرناک حد تک بڑھ چکے ہیں اور سینکڑوں زندگیاں اس وجہ سے برباد ہو چکی ہیں اور برباد ہو رہی ہیں۔ ایسے تمام پریشان حال لوگوں کے لیے حضرت امام جعفر صادق رحمہ اللہ علیہ نے ایک نماز تعلیم کی ہے جس کو نماز حل المشکلات کا نام دیا جاتا ہے، کیونکہ کیسی بھی مشکل ہو، حضرت امام جعفر صادق رحمہ اللہ علیہ کی تعلیم کردہ اس نماز قضائے حاجات پر تقریباً تمام علماء اور عاملین کا اتفاق ہے کہ حل مشکلات اور قضائے حاجات میں اس نماز سے بڑھ کر شاید ہی کوئی عمل ہو۔ مشکل چاہے کسی بھی قسم کی ہو، اس نماز حل المشکلات سے آسان ہو جاتی ہے اور حل ہو جاتی ہے۔ حضرت شیخ الوظائف جناب حکیم طارق نے بھی اس کا ایک مشاہدہ اپنی کتاب الجھی زندگی کے سلجھے وظائف میں ایک خاتون کے خط کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ اس خط کے متن کا کچھ حصہ یوں ہے: میری شادی کو 18 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، لیکن اولاد کی نعمت سے محروم ہوں۔ ہر طرح کے ڈاکٹروں اور حکیموں سے علاج کروا چکی ہوں، لیکن مایوسی ہوئی۔ میرے شوہر شادی سے پہلے سعودی عرب میں اچھی ملازمت کرتے تھے، لیکن 8 سال پہلے بیمار ہو کر نوکری ختم کر کے مایوسی کی حالت میں وطن واپس آ گئے۔ اس تمام عرصے میں سسرال والوں کی یہ حالت رہی کہ شوہر کے باہر ہونے کی وجہ سے لڑائی جھگڑا روز کا معمول بن چکا ہے۔ میری ساس نے سگی پھپھی ہونے کے باوجود میری زندگی کو مشکل ترین بنا دیا ہے۔ بڑی مشکل سے جیسے تیسے کر کے علیحدہ گھر بنایا اور اب ہم علیحدہ رہتے ہیں، لیکن سکون نام کی کوئی چیز شادی کے بعد سے لے کر اب تک میری زندگی میں نہیں ہے۔ میرے شوہر 8 سال سے بے روزگار ہیں اور ان کی ذہنی حالت انتہائی اپسیٹ ہے۔ میں خود گورنمنٹ ٹیچر ہوں، الحمدللہ مناسب تنخواہ ہے، اس لیے ہم 2 افراد کی گزر بسر اچھی ہو جاتی ہے، لیکن میرے شوہر میری تمام تر مخلصی کے باوجود نامعلوم کیوں مجھ پر ہر وقت شک کرتے ہیں اور میری ہر بات پر شک کرتے ہیں، یہاں تک کہ میرے زیورات بھی اپنے قبضے میں رکھتے ہیں، اور اب تو حالت یہ ہے کہ گھر کی چابیاں بھی چھپا کر رکھتے ہیں۔ یہ ایک انتہائی تکلیف دہ صورتحال ہے۔ میں نے کئی دفعہ سمجھایا کہ میں نے زندگی کے کسی مرحلے میں آپ کے ساتھ بددیانتی نہیں کی اور نہ ہی اس کا خیال ہے، لیکن نہ جانے وہ کیسے یقین کریں گے۔ میری زندگی انتہائی صبر اور محنت سے گزارنے کے باوجود بے رنگ اور بے سکون ہو چکی ہے۔ آپ سے التجا ہے کوئی ایسی دعا یا وظیفہ عنایت فرمائیں کہ میری ازدواجی زندگی پرسکون بن جائے، میرے شوہر میرے حق میں بہترین ثابت ہوں۔ ایسا وظیفہ جو میرے مسائل حل کرنے کے ساتھ اولاد اور میرے شوہر کے روزگار کا مسئلہ بھی حل کر دے، میرے سسرال کی باتیں اور ان کا پروپیگنڈا ختم ہو جائے اور مجھے بقیہ زندگی میں وہ کسی قسم کا نقصان نہ پہنچا سکیں۔ شیخ الوظائف نے اس خط میں بیان کردہ تمام مسائل کا جواب ان الفاظ میں دیا: آپ کے لیے نہایت کمال کی چیز عرض ہے، نماز حل المشکلات۔ حضرت امام جعفر صادق رحمہ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ متاثرہ شخص 4 رکعت نماز نفل ایک تکبیر تحریمہ سے پڑھے۔ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 100 دفعہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین فاستجبنا لہ ونجیناہ من الغم وکذالک ننجی المؤمنین، سورہ انبیاء آیہ 88۔ دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 100 دفعہ ربہ انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، سورہ انبیاء آیہ 83۔ تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 100 دفعہ افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد، سورہ مومن آیت نمبر 44۔ چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 100 دفعہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، سورہ آل عمران آیہ 173 پڑھے، اور سلام پھیرنے کے بعد سجدے میں سر رکھے اور 100 بار رب انی مغلوب فانتصر پڑھے، اور اس کے بعد اپنی حاجت اللہ تعالیٰ سے مانگے، انشاءاللہ حاجت پوری ہوگی۔ حضرت امام جعفر صادق رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ 5 آیات اسم اعظم ہیں۔ علماء کرام کے مطابق ان 5 آیات میں ایک خصوصیت مشترک یہ ہے کہ ان میں مختلف انبیاء علیہ السلام یا سابق
امتوں کی وہ دعائیں منقول ہیں جو کہ نہایت کرب اور پریشانی کے عالم میں مانگی گئی ہیں، اور دوسری مشترک خصوصیت یہ ہے کہ ان میں سے ہر آیت کے بعد اللہ تعالیٰ نے اگلی ہی آیت میں اس دعا کی قبولیت اور استجابت کا ذکر بھی کیا ہے، اور یہ وہ خصوصیات ہیں جو ان کے علاوہ کسی اور قرآنی آیات کو حاصل نہیں ہیں۔ اس لیے امام جعفر صادق رحمہ اللہ علیہ جیسی ہستی نے ان آیات کو اسم اعظم کہا ہے۔ اس نماز کو پورے یقین اور ایمان کے ساتھ مکمل دھیان سے پڑھا جائے، اور صرف تعداد پوری کرنے کی طرف دھیان نہ ہو کہ بس ایک تسبیح پوری ہو جائے، اور نماز کے دوران اپنی حاجت کا بھی خیال ہو کہ اس نماز سے کیا حاجت پوری کرانی ہے۔ یہ نماز حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ علیہ اور حضرت شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمہ اللہ علیہ نے بھی لکھی ہے۔ یہ بہت کمال کی چیز ہے۔ شیخ الوظائف نے اس کا 90 دن مسلسل پڑھنے کا عمل بتایا ہے۔ اس نماز کا ذکر نافع الحلائق میں بھی ہے کہ یہ چاروں آیات اسم اعظم ہیں، اور ان کے وسیلے سے جو بھی سوال کیا جائے حاجت پوری ہوتی ہے۔